بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نوکری پوسٹ آفس میں تھی۔ سارا دن ڈیوٹی کرتا اور محنت سے پیسے کماتا تھا۔ زندگی گزر رہی تھی بہت اچھی، سکون تھا، اطمینان تھا۔ لیکن پھر ایک دن اچانک مجھے ایک خط موصول ہوا۔ میں نے خط کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی ایڈریس نہ تھا۔ خیر، میں نے خط کھول کر پڑھا تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ بھیجنے والے نے بہت عجیب سی باتیں لکھی تھی۔ میں پڑھ کر غصے میں آ گیا کہ کیسا مذاق ہے، یہ بلا وجہ میرا وقت ضائع کیا۔ میں نے خط پھاڑ کر پھینک دیا اور دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کو آفس سے گھر گیا تو مہمانوں کو ڈائننگ روم میں بیٹھے دیکھا۔ میں بھی اندر ہی چلا آیا، سب کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ کیسے ہو احمد؟ خیریت؟ آج کیسے آنا ہوا یہاں؟ اپنے کزن احمد کو دیکھ کر میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی صاحب، ویسے ہی سوچا آج یاسر بھائی سے مل لوں۔ یہ تو اچھا کیا تم نے، میں نے مسکرا کر کہا اور پھر ایکسکیوز کرتا فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مہمان رخصت ہوئے تو میں بھی آرام کرنے کے غرض سے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ مجھے دوبارہ خط موصول ہوا۔ میں نے خط کو دیکھا تو آج بھی اس پر کوئی ایڈریس، کوئی نام نہیں لکھا تھا۔ میں نے خط کو کھول کر پڑھا تو مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے خط پھاڑ کر پھینک دیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ روز خط آتا، میں روز خط پڑھتا اور پھر پھاڑ دیتا۔ اس سلسلے سے میں کافی تنگ آ گیا تھا۔ نہ ہی کام پر فوکس رہتا تھا، نہ ہی میں گھر پر توجہ دے پا رہا تھا۔ ایک دن میں تھکا ہارا گھر آیا تو دیکھا کہ آج پھر احمد آیا بیٹھا ہے۔ یہ ہفتے میں دوسری بار تھا کہ وہ گھر تھا، ورنہ پچھلے چند سالوں میں ہمارا ملنا جلنا بہت کم ہو چکا تھا۔ خیر، میں کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر وہ چلا گیا تو میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آیا تو بیوی کو کھویا ہوا پایا۔ کافی دیر تک اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھتا رہا، لیکن وہ ٹیسٹ سے مس نہ ہوئی۔ میں اس کی ذہنی حالت کا اندازہ کر سکتا تھا، جس کرب سے وہ گزر رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تو اس نے بھری ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں مسکرایا تو وہ عجیب سے انداز میں بولی، یاسر، کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، کچھ حادثوں پر کبھی یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن انسان بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ سکتا ہوں آمنہ، لیکن تم خود کو سنبھالو، زندگی پڑی ہے ابھی اور جینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں۔ اسے تسلی دینے والے انداز میں بولا۔ یہ بہت دنوں بعد ہوا تھا کہ میں یوں بیٹھا اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا، کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح۔ میں آفس میں ہونے والے عجیب واقعے کو بھول چکا تھا۔ چند دن گزرے، خط آنے کا سلسلہ اچانک رک گیا۔ میں بھی پرسکون ہو گیا کہ چلو جان چھوٹی۔ ذہنی طور پر خود کو آرام دہ محسوس کرنے لگا تھا، لیکن یہ سکون بھی چند دن کا ہی تھا۔ خط آنے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ اب میں واقعی بہت بیزار سا رہنے لگا تھا، ہر وقت غصے سے بھرا ہوا رہتا۔ آفس میں کوئی بھی کام خراب ہوتا تو میں غصے میں آ جاتا۔ آفس سٹاف میرے اس بدلے رویے سے کافی حیران تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے خط والی بات بیوی کو نہیں تھی بتائی۔ میں اسے پریشان نہیں تھا کرنا چاہتا۔ ایک دن پھر خط موصول ہوا۔ اب کی بار میں نے خط پڑھا تو مجھے تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ خط میں میری گزشتہ زندگی کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ میں صحیح معنوں میں تجسس کا شکار ہوا۔ تجسس میں گھر میں داخل ہوا تو آج پھر احمد آیا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا اور مختصر الفاظ میں اسے جواب دیتا رہا۔ میرا پورا دھیان خط پر تھا۔ میں نے ٹیبل پر پڑے بیگ کو دیکھا جس میں خط پڑا تھا۔ شکر ہے کہ آج میری بیوی نے مجھ سے بیگ لے کر ٹفن باکس نہیں نکالا۔ خیر، تھوڑی دیر بعد ہی احمد اجازت لے کر چلا گیا۔ شاید وہ بھی میری غیر حاضری محسوس کر چکا تھا۔ احمد کے جاتے ہی میں تیزی سے اپنے بیگ کی طرف بڑھا اور اسے پکڑ کر کمرے میں آ گیا۔ مجھے پشت پر اپنی بیوی کی جانچتی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنا بیگ کھولا اور خط نکال کر اسے ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ خط چھپا کر میں فریش ہونے چلا گیا، باہر آیا اور پھر ٹفن لے کر کچن میں آ گیا۔ آمنہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ ٹفن سنک پر رکھتا میں چائے کا سامان نکالنے لگ گیا۔ چائے پیو گی آمنہ؟ میں نے پین میں دودھ ڈالتے آمنہ سے پوچھا تو اس نے مثبت جواب دیا۔ چائے پی کر آمنہ تو سو گئی، لیکن میں دیر رات تک خط کے بارے میں سوچتا رہا۔ سوچ کر میری دماغ کی رگیں پھٹنے کو آن پہنچی تھی۔ کوئی مجھے خط کیوں بھیجے گا؟ خط میں کی جانے والی اکثر باتیں میرے ماضی کے متعلق ہیں۔
کوئی وہ باہر کا شخص میرا ماضی کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ میں نے اپنے ساتھ پرسکون سوتی اپنی بیوی کو دیکھا۔ میرے ذہن میں ایک تصویر سی بنی، خوبصورت تصویر۔ میں نے خط سے دھیان ہٹانے کے لیے میں نے موبائل میں تصویر دیکھنا شروع کر دی۔ انگلیوں کے پوروں کی تصویر ہر نقش کو چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ موبائل کی روشنی سے آمنہ کی آنکھ کھل گئی۔ یاسر، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ کیا کر رہے ہیں فون پر؟ آمنہ کے اچانک بولنے پر بخلا ہوا تھا، جبکہ جلدی سے فون کی سکرین نیچے کرتا میں اسے دیکھنے لگ گیا۔ کچھ نہیں، تم سو جاؤ، میں بھی سونے لگا ہوں۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا میں کروٹ لے کر بولا اور سونے کا بہانہ کرنے لگا۔ اچھا، سو جائیں آپ نے آفس بھی جانا ہے صبح۔ آمنہ بھی کروٹ لے کر سو گئی۔ صبح اٹھ کر میں جلدی سے تیار ہوا اور ناشتہ کیا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی ناشتہ اتنی ہڑبڑی میں نہیں کیا تھا۔ یاسر، کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے کھا لیں، ابھی وقت ہے آفس جانے میں۔ ارے نہیں، تم نہیں جانتی جلدی آفس نہ گیا تو کتنا نقصان ہوگا۔ مطلب میں سمجھی نہیں یاسر۔ آمنہ میری بات پر حیران ہوئی تھی۔ بہرحال میں ناشتہ کر کے آفس پہنچا تو خط پہلے ہی میری میز پر پڑا تھا۔ میں نے جلدی خط کھول کر پڑھا تو آج بھی یہی باتیں لکھی تھی، اگر تم اس ایڈریس پر نہیں پہنچے تو تمہارا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ سب پڑھتے میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ نہ ہی کسی کو برا کہہ سکتا تھا، کیونکہ خط میں صاف لکھا تھا کہ کسی کو بتایا تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں نے خط بند کر کے بیگ میں ڈالا اور کرسی کے پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں مزید الجھ چکا تھا۔ پولیس کو بتاؤں؟ نہیں، کچھ غلط ہو گیا تو آمنہ کو بتاؤں؟ نہیں، وہ پریشان ہو جائے گی۔ اف، کہاں پھنس گیا۔ میں سر کو تھامے دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ میرا ذہن آہستہ معاف ہو رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وہ مشکل کام ختم کر کے میں گھر پہنچا تو آمنہ کو روتے دیکھا۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا، کہیں آمنہ کو خط کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو وہ محفوظ جگہ پر رکھا تھا۔ میں تیزی سے آمنہ کی طرف بڑھا۔ آمنہ، کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ یاسر، وہ ہچکیوں کے درمیان وہ بول رہی تھی۔ ہاں بولو، کیا رات کو؟ رات کو وہ میرے خواب میں آئی تھی۔ کون آمنہ؟ کون آئی تھی خواب میں؟ یاسر، ہماری ابھی۔ وہ کچھ بولتی کہ میں نے اسے ٹوک دیا۔ آمنہ، بس بہت ہو گیا۔ تم سارا دن اس بارے میں سوچتی رہتی ہو، اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے۔ تو کیا وہ نہیں ہے؟ ہر جگہ نہیں ہے؟ کیا آمنہ بھی ایک دم سے غصے میں آتی بولی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمارے درمیان تھی اور رہے گی۔ یاسر، کچھ لوگ، کچھ چیزیں زندگی کی بنیاد ہوتی ہیں، اور میرے اور آپ کے رشتے کی بنیاد وہی تو ہے۔ تو پھر آپ کیسے اس کو ہمارے درمیان سے نکال سکتے ہیں؟ میں نہیں نکال رہا اسے ہمارے درمیان سے۔ یہ سب تمہارے دماغ میں ہے کہ میں اسے نکال رہا ہوں۔ جتنی محبت تمہیں ہے اتنی ہی مجھے بھی ہے، سمجھی؟ خط کی ٹینشن کا سارا غصہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آمنہ پر نکال گیا تھا، جس کا مجھے افسوس رہا۔ میں کافی دنوں تک اپنے اور آمنہ کے درمیان سب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میرا بٹا ہوا ذہن معاملات کو مزید خراب کرتا جا رہا تھا۔ گھر آ کر میں دیر رات تک خطوط کے بارے میں سوچتا رہتا، جس کی وجہ سے نیند نہ پوری ہوتی اور میں آفس میں اکثر سست روی کا مظاہرہ کرتے۔ ایک دن میں گھر آیا اور خط بیگ سے نکال کر ٹیبل پر رکھ کے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو دیکھا کہ آمنہ خط ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہی ہے۔ میں تیزی سے آمنہ کی طرف بڑھا اور جھپٹنے کے انداز میں اس سے خط لے کر اپنے پیچھے کر لیا۔ یاسر، یہ خط کس کا ہے؟ آمنہ کے سوال پر میں ایک دم بخلا گیا۔ میں نے بات بدلنا چاہی۔ وہ یہ آفس لیٹر ہے، کل سبمٹ کروانا ہے، کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی۔ میں کندھے اچھا کر کہا۔ میں جانتا ہوں میں جھوٹ اتنا ٹھوس نہیں کہ آمنہ ایک لمحے میں یقین کر لے۔ اس نے نظر میرے زرد ہوتے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر میرے ہاتھ میں خط کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا لیں۔ آمنہ کے کمرے سے جاتے ہی میں نے خط کو باقی خطوط کے ساتھ محفوظ جگہ رکھ دیا اور خود باہر آ گیا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ آفس میں میری سست روی کی وجہ سے اکثر باس سے سننا پڑتی تھی۔ ایک روز میں گھر آ رہا تھا کہ مجھے راستے میں ماریا مل گئی۔ میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھے۔ میری آنکھوں سے اس کے لیے ہمیشہ سے کچھ نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آج مجھے اپنے لیے اذیت اور نفرت کی جھلک نظر آئی۔ میں نے خاموشی سے گزر جانا چاہا، لیکن ماریا نے راستہ روک لیا۔ کیسے ہو یاسر؟ ماریا کے ساتھ احمد بھی تھا، اس نے بھی مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ کھڑے کھڑے ہی چند جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ بدل گئی ہے، بہت بدل گئی ہے، لیکن میں کیا کہہ سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے گھر کی طرف آ گیا۔
گھر آ کر آج پھر میں نے خط بیگ سے نکال کر محفوظ جگہ پر رکھے اور پینٹ کی جیب کو ٹٹولا۔ وہ چیز وہی تھی۔ میں نے رات ہونے تک کا انتظار کیا۔ رات ہوئی تو معمول کے مطابق میں چائے بنانے کچن میں آ گیا، کیونکہ اکثر رات کی چائے میں خود بنا لیتا تھا۔ چائے بنا کر میں نے ٹراؤزر میں سے چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں نیند کی گولیاں تھیں۔ میں نے 2 گولیاں جلدی سے آمنہ کے کپ میں ڈال کر مکس کی اور باہر آ گیا۔ چائے پیتے پیتے میں نے آمنہ کو بغور دیکھا۔ آہستہ آہستہ نیند کی دوا اس پر اثر کر رہی تھی۔ خالی کپ میز پر رکھ کر میں ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ ترچھی نگاہوں سے آمنہ کو بھی دیکھتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھا اس کی نیند کے گہرے ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میں آمنہ کو آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ میں اٹھا، ٹی وی بند کیا اور کمرے میں آ گیا۔ آمنہ کو دیکھا اور پھر سارے خطوط نکال کر صحن میں آ گیا۔ میز پر سارے خط تاریخ کے حساب سے رکھے جو کہ میں نے خود لکھی تھی۔ ایک ایک خط کو میں نے غور سے دیکھا، صفحے کو ناخن سے کھرچنے کی بھی کوشش کی لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر تھک ہار کر میں نے وہ سب خط سمیٹ کر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیے اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں روز آمنہ کو نیند کی دوا دے دیتا اور روز نت نئے طریقوں سے خطوط کو دیکھتا لیکن کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایک دن آمنہ ناشتے کی ٹیبل پر سر پکڑے بیٹھی تھی اور ناشتہ کرتے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ اس کا سر میں درد دوا کی وجہ سے رہنے لگا ہے۔ یاسر، میں سوچ رہی ہوں ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ پچھلے 1 ہفتے سے میرے سر میں درد ہے۔ ڈاکٹر کو سن کر میں ایک دم خوف زدہ ہو گیا۔ اس طرح تو میرا راز کھل جائے گا اور مجھے آمنہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اسی وقت میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اب میں آمنہ کو دوا بھی نہیں دوں گا۔ بس نارمل ہے آمنہ، شاید گرمی کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہے، تم اے سی چلا لیا کرو۔ اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو میں تمہیں خود ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ بات کو ٹالتا میں بولا تھا اور پھر آفس چلا آیا۔ آفس آ کر میں کام میں بیزی ہو گیا اور خط کو دیکھ ہی نہیں پایا۔ یوں ہی خط کو بیگ میں ڈال کر میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچنا تو جس شخص کو دیکھا میں حیران رہ گیا۔ بیگ میز پر رکھتا میں ڈائننگ روم میں آیا اور اسلام کیا۔ اور بیٹھ گیا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ کس طرح بیٹھی تھی۔ اس کے برعکس آمنہ پرسکون سے بیٹھی تھی، جبکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آمنہ کا موڈ سخت خراب ہوگا ماریہ کو دیکھ کر۔ کیسے ہو یاسر؟ ماریہ نے خوشگوار انداز میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ماریہ تم سناؤ کیسی جا رہی ہے جاب؟ بہت اچھی جا رہی ہے، انشاءاللہ اگلے ماہ میرا پروموشن ہو جائے گا، خوشی سے وہ بتا رہی تھی۔ ساتھ بیٹھی میں نے اپنی تائی کو دیکھا، وہ بھی بہت آرام دہ انداز میں بیٹھی تھی۔ میں بھی اب کافی آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ آمنہ آپی، آپ سنائیں، آپ کیا کرتی ہیں آج کل؟ اب وہ آمنہ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی اور احمد اور میں آپس میں بزنس کے متعلق باتیں کرنے لگ گئے۔ کچھ خاص نہیں، بس گھر کے کام وغیرہ کرتی رہتی ہوں، آمنہ نے بھی خوش اسلوبی سے جواب دیا۔ ویسے آمنہ بیٹا، کوئی بچوں کا ارادہ بھی ہے یا نہیں؟ کب تک ایسے رہو گے دونوں؟ اچھا ہے نا، گھر میں رونق آ جائے گی۔ ایک دم سے کمرے کی فضا گھٹی گھٹی محسوس ہونے لگی تھی۔ کمرے میں عجیب سا تناؤ در آیا تھا۔ تائی جی، آپ کب شادی کر رہی ہیں احمد کی؟ میں دیکھ رہا تھا کہ آمنہ کے چہرہ بچوں کے ذکر سے ہی زرد ہونے لگا تھا۔ میں نے بات بدلنا چاہی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ارے بیٹا، ابھی کہاں، ابھی تو لڑکی تلاش کروں گی۔ اچھا چلو چھوڑو نا، آمنہ بیٹا بتاؤ بھی کب دے رہی ہو گڈ نیوز؟ پھر وہ دوبارہ آمنہ کی طرف متوجہ ہوتی بولی تھی التجائیہ انداز میں۔ آمنہ نے میری طرف دیکھا لیکن میں نظریں جھکا گیا۔ آنٹی آپ دعا کریں، بس اللہ سب بہتر کر دے۔ مردہ آواز میں آمنہ نے کہا۔ ہاں بیٹا، میں تو کرتی ہوں، میری دعائیں سب کے لیے ہیں، لیکن بیٹا آگے وہی ہوگا جو ہونا ہے، اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے کی سوچو۔ ایسے تو نہیں گزرتی زندگی، میں جانتا تھا آمنہ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اب بھلا نہیں سکتی تھی۔ آمنہ کے لیے میں نے کتنے نفسیات کے ڈاکٹر سے مشورہ کیا، ڈھیروں پیسے اس کے علاج پر خرچ کرتے رہے، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا۔ آمنہ کے دن بدن بڑھتے سٹریس کی وجہ سے اب تک 2 حمل ضائع ہو چکے تھے۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زندگی سے پیچھے جا رہی تھی۔ میں اسے لاکھ کوشش کے باوجود سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے یہاں۔ پھر وہ خود نہیں سمجھنا چاہ رہی تھی۔ مہمانوں کو دروازے تک چھوڑ کر میں چائے بنانے چلا گیا۔ آج میں نے چائے میں دوا نہیں تھی ملا۔ چائے لے کر میں کمرے میں داخل ہوا تو آمنہ کو سر بازو گھٹنوں میں دیے ہوئے روتے دیکھا۔ میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ میں
चाय मेज पर रखता बेड तक आया और उसका चेहरा घुटनों से हटाया। रोने की वजह से उसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो चुकी थी। आमना, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। उसका चेहरा साफ करते मैं प्यार से बोला, लेकिन आप भी तो देखें वो किस तरह से मेरे जख्मों पर नमक छिड़क कर गई है। मुझे ये बताकर गई है कि मैं माँ बनने के काबिल ही नहीं हूँ। मेरा क्या कसूर है यासिर? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? गोया मैंने भी बहुत कुछ अपने इन हाथों से मैंने उसे निकलते देखा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं यासिर कुछ भी नहीं, नाकाम हो गई। मैं इतने साल हो गए लेकिन हम आज तक वहीं खड़े हैं, उसी मट्टी के ढेर में गिरे हुए हैं। मैं थक गई हूँ यासिर, मेरा खुद पर अब जोर नहीं चलता। मैं यूं सब कुछ नहीं सह सकती। खुदारा मुझे मार दें, खुदा के लिए। यासिर ज़ारो कतार रोते हुए वो हाँफती जा रही थी और मैं बेबस उसे बैठा देख रहा था। तसल्ली के चार अल्फाज तो अब मेरे पास भी नहीं रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उससे अपने साथ लगा लिया। दिल ही दिल में मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब मैं खतूत को भी सोचना छोड़ दूंगा। अगले दिन ऑफिस में मैंने खत को बगैर पढ़े ही फाड़ने का फैसला कर लिया था। खत उठाया तो मेरे हाथ कांपने लग गए। मैंने दोबारा से खत मेज पर रख दिया। नहीं, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर वाकई कोई नुकसान हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैं वहमों में घरा ड्यूटी पूरी करके घर आया। खत को जहन से झटक कर मैंने आमना के साथ वक्त गुजारने का फैसला किया। रोज उसे लेकर बाहर जाने लग गया। यूं भी अब काफी हद तक ठीक रहने लगी थी। चेहरे की खोई हुई रौनक दोबारा से लौटने लगी थी। मैं भी अब सब बुलाए अपने काम पर तवज्जो देने लगा था। खत आते रहे, मैं रखता चला गया। आए दिन मारिया और अहमद घर आने लगे थे, जो वाकई में बहुत अजीब था, लेकिन आमना इनकी मौजूदगी में भी खुद को पुरसकून रखती थी। एक दिन यूं ही खत मेज पर रखे मैं पानी पीते खत के बारे में सोच रहा था कि मेरा हाथ जग पर लगा और खत गीला हो गया। खत पर पानी गिरने की वजह से उसकी ऊपरी सतह उभर गई। मैंने जल्दी से खत को रोशनी में किया तो उस पर चंद अल्फाज लिखे थे। यकीनन खत भेजने वाले ने खुफिया पैगाम लिखा था। मैंने खत के अल्फाज पढ़े तो मेरे औसान खता हो गए। मैं तेजी से उठा और ऑफिस से बाहर निकलकर घर आ गया। घर आया तो आमना को सोते देखा। जल्दी खत निकाल कर मैं किचन में आया और सारे खत गीले करके रोशनी में देखे। हर खत पर एक पैगाम लिखा था। मेरे माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। मेरी बेटी तो मर चुकी थी, तो फिर ये सब क्या है? कोई मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकता है? ये झूठ है, मैं पागल हो रहा हूँ। यासिर, बाहर आप हैं? आमना की आवाज आई तो मैंने तेजी से सब समेटा और कमरे में आया। हाँ, मैं ही हूँ। सॉरी, तुम्हारी नींद खराब हो गई। कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, भूख नहीं मुझे। अच्छा, चाय पी ले। नहीं, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर सोऊंगा, तो लाइट बंद कर दो। ओके, आप सो जाएं। आमना कमरे से बाहर निकल गई। आमना के जाते ही मैं दोबारा उठकर बैठ गया। मैं सोच कर मेरा सर शदीद दर्द करने लग गया था। खतूत पर 2 हरफ भेजता मैं दोबारा लेट गया। क्या है, अजीब लोग हैं, कुछ भी मजाक करते हैं। मेरी बेटी तो मर चुकी है। 5 साल पहले वक्त बर्बाद किया है मेरा। मैं ये तमाम खत जला दूंगा आज, बस बहुत हो गया। कुछ दिन गुजरे, मैं भी काम में मसरूफ हो गया, लेकिन फिर एक मुझे अजीब से सफ़े पर खत लिखा महसूल हुआ। सुर्ख रंग के सफ़े को देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आई, लेकिन मैंने फिर भी खत को गीला करके देखा। फिर एक और पैगाम लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि अब इस मामले की जड़ तक पहुंचूंगा। घर आकर मैंने सब खत इकट्ठे किए और इन्हें देखा, लफ्ज एक दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो जो चीज मेरे जहन में आई वाकई हैरान कर देने वाली थी। ये वो पहेली थी जो मैंने और मेरी बेटी ने बनाई थी। 3 हैं बुनियादें, 3 हैं हौसले। हर हौसले की बुनियाद है एक से जुड़ी। हर बुनियाद का एक ही रहबर है सिर्फ। पहेली पढ़कर मैं बहुत परेशान हुआ। कमरे में आकर मैं एक के खत का रंग देखा, सुर्ख रंग। ये तो मेरी बेटी का पसंदीदा रंग है। मतलब वो जिंदा, मतलब वो मरी नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? मैं खुद इसे दफना कर आया था। यासिर, क्या हुआ है? ऐसे क्यों खड़े हैं और ये इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? सब ठीक है ना? मैं देख रही हूँ कि आप काफी दिनों से अजीब बेहोबिये कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम खाना लगाओ, मैं आता हूँ। अब सही मायनों में खत के बारे में एक्शन लेने का सोच रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी बेटी सोनी को तलाश करूंगा, लेकिन मुझे अपनी आमना को कुछ नहीं बताना था। ये सब किसी की चाल भी हो सकती थी। सुबह होते ही मैं खतूत की मदद से बहुत मुश्किल से इस एड्रेस पर गया। वो जगह काफी सुनसान थी। आसपास घर तामीर नहीं थे हुए। ऐसे में एक कोने पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। मैं उसके करीब गया और खिड़की में से देखा तो मुझे कुछ नजर ना आया। मैं आवाज नहीं था करना चाहता। मैं घर के पिछले हिस्से की तरफ आया। खिड़की में से देखा। जो चीज मैंने देखी
اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں نے پوری قوت سے پتھر مار کر شیشہ توڑ دیا تو اندر کمرے میں چیخ بلند ہوئی. میں ڈر گیا. یہ اسی کی آواز تھی. میں نے چٹکنی کھولی اور اندر چھلانگ لگائی. کون ہے وہاں؟ سونی میری بیٹی بولی. میں ہوں سونی، تمہارے بابا. یاسر بیٹا سامنے آؤ. کدھر ہو؟ بابا آپ ہیں؟ بابا بابا. وہ ڈرتی ہوئی دروازے کے پیچھے سے نکل کر مجھ سے لپٹ. میری بھی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی. وہ کافی بڑی ہو چکی تھی. 19 سال کی میری بیٹی سونی. جب وہ گمشدہ ہو گئی تھی تب وہ 14 سال کی تھی. ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ مر چکی ہے، لیکن وہ میرے سامنے زندہ کھڑی تھی. میں اسے اپنے ساتھ لگائے دیر تک روتا رہا. وہ بھی روتی رہی. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا، تو وہ سب بتاتی چلی گئی. میرا سن کر غصے سے برا حال ہو رہا تھا. میں نے اسے کہا چلو گھر چلتے ہیں، پھر پولیس کمپلین کریں گے، لیکن اس نے منع کر دیا. میں اسے گھر لے آیا. احمد کو فون راستے میں ہی کر چکا تھا. جب اسے لے کر گھر پہنچا تو سب سے پہلے ہی وہاں موجود تھے. میں نے سرخ آنکھوں کے ساتھ احمد کو دیکھا. اس کا رنگ سفید ہو چکا تھا. یاسر یہ کون ہے؟ آمنہ نے میرے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر پوچھا. ہماری بیٹی آمنہ. دیکھو اسے سونی کتنی بڑی ہو گئی ہے. مما میں سونی ہوں، آپ کی بیٹی. یاسر یہ سونی؟ لیکن یہ تو ہاں مر چکی تھی. یہ لیکن دیکھو خدا کی کرنی ہے، یہ بچ گئی ہے. لیکن یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ احمد تم خود بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ بابا میں بتاتی ہوں. چند سال پہلے جب میں اسکول سے گھر آ رہی تھی تو ایک آدمی مجھے اپنی وین میں بٹھا کر لے گیا. جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ احمد انکل ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے جانے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح تمہارے بابا نے میری بہن ماریہ کو تڑپایا تھا اسی طرح میں بھی تڑپاؤں گا. پھر ایک دن مجھے خیال آیا میں نے وہاں موجود ایک بابا جو کہ مجھے کھانا دینے آتے تھے ان سے خاص قسم کا پین منگوایا اور کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی. احمد انکل کو لگتا میں خالی کاغذ بھرتی رہتی ہوں. وہ بابا اپنے گھر کے لیے خط بھیجا کرتے تھے. میں نے ان کے خطوط کے ساتھ الگ سے اپنا خط بھی ڈال دیتی تھی. جب احمد انکل دیکھتے تو ان کو شک نہ ہوتا تھا. میں نا امید ہو چکی تھی کہ اب کبھی وہاں سے آزاد نہیں ہو پاؤں گی. احمد تم نے ایسا کیوں کیا؟ ماریہ نے روتے ہوئے پوچھا. اس لیے کیا آپی؟ کیونکہ شادی کے دن اس نے آپ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، آپ کی زندگی برباد کر دی. میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ بدلہ لوں گا، اس لیے میں نے یہ سب کیا تاکہ اسے بھی تکلیف ہو. میرا بدلہ پورا ہوا. وہاں موجود پولیس نے وہ سب سن لیا تھا اور احمد انکل کو گرفتار کر لیا. میری بیٹی نے چھپ کر پولیس کو کال کر دی تھی. ماریہ شرمندہ تھی. اس کے بعد اس سے کسی نے شادی نہ کی. کافی سال جیل میں گزارنے کے بعد احمد کا کام بھی ٹھپ ہو چکا تھا. میں آج اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں. رب پاک نے مجھے ایک بیٹے کی نعمت سے بھی نوازا ہے جو کہ اس وقت 8 سال کا ہے. اکثر جو لوگ دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں نہ وہ اس جہان میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسرے جہان میں. احمد کو اس کی سزا مل چکی تھی. میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر کسی دوسرے شہر سب سے دور چلا گیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے اپنی بہن کی مجھ سے شادی نہ ہونے کا بدلہ لینے کے لیے احمد نے جو کچھ کیا کیا وہ صحیح تھا؟ اگر میں وہ خطوط نظر انداز کر دیتا تو کیا آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی؟ احمد کو پولیس کے حوالے کر کے کیا میں نے صحیح کیا تھا؟